السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ ناظرین کرام، آج کی مجلس میں آپ کے سامنے جو گزارشات کرنی ہے وہ ہے مساجد کی اہمیت، اس کے آداب اور مسجدیں کس لیے بنائی جاتی ہیں اور اس میں کرنے کے کیا کیا کام ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بات یاد رکھیں، میں نے آغاز میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے متعلق ائمہ مفسرین یہ بات لکھتے ہیں، جب اللہ رب العزت نے آدم و حوا کو دنیا میں بھیجا تو آپ دنیا کے اندر جنت سے آنے کے بعد خوف محسوس کرتے تھے۔ ان کا خوف دور کرنے کے لیے اور انہیں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کا گھر نہیں بنایا تھا۔ اس کائنات میں سب سے پہلی جو چیز بنی تھی، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے جو گھر لوگوں کے لیے وضع کیا گیا تھا ببکۃ مبارکن، وہ بیت اللہ تھا جو مکے کے اندر بنایا گیا تھا۔ کیوں بنایا تھا؟ ہدی للعالمین، تاکہ جہان والے یہاں سے ہدایت حاصل کریں۔ تو سب سے پہلی بات ہر مسلمان کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کا گھر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہو، لوگ وہاں سے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ سکیں۔ اور یہ کتنا ضروری ہے، ہر قوم کے متعلق تو بات لمبی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ مکے میں رہے، چاہے نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد 13 سال تک، جب بھی آپ دل میں اللہ کی محبت کے جذبات اٹھتے تو آپ بیت اللہ میں جاتے ہیں۔ یعنی یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو سب سے پہلے جو کام کیا تھا نا، وہ مہاجرین کی آبادکاری نہیں تھا، بلکہ سب سے پہلے مسجد رسول اللہ، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد ہر بستی کی ضرورت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ کوئی شخص یہ اگر سوچتا ہے کہ مسجد کے علاوہ کسی جگہ پہ وہ اللہ سے ایسا تعلق قائم کر لے تو ناممکن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ مسلمانوں کے لیے عبادت کے لیے صرف معبد خانہ مخصوص نہیں تھا، اللہ نے پوری زمین کو مسجد قرار دیا تھا، لیکن پھر بھی گھر میں نماز پڑھنا، بازار میں پڑھنا اور جگہ پڑھنے سے مسجد کی نماز افضل ہے۔ بلکہ جان بوجھ کے مسجد کی نماز چھوڑ کے انسان کو گھر پڑھنا، اسے اللہ قبول ہی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے ہمیں بتایا۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح امام مسلم اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، شہروں کے اندر جتنی بھی جگہ ہیں ان میں سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ جو ہے وہ مسجد ہے اللہ کی۔
وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، ہمارے لیے پسندیدہ جگہ بازار ہے، یہاں سے ہمیں معاش ملتا ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں بری جگہ یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بازار میں آ کے انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ مسجد اس لیے محبوب ہے، وہاں انسان اللہ کے ذکر کے لیے جاتا ہے۔ لیکن یہ میں معذرت کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں، آج بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، واش روم یوز کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور مسجد کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے رکوع اور سجدے کے لیے مسجد بنی ہے وہ نہیں کرتے، اور اس بات پہ فخر ہے۔ ایسے انسان کو اپنی بدقسمتی پر رونا چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر میں بھی داخل ہوا تو اللہ نے اپنے ساتھ تعلق بنانے کی اجازت ہی نہیں اسے دی۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا میں انسان نیکی اس لیے کرتا ہے جنت ملے۔ ان نیک کاموں میں ایک بہترین کام اللہ کا گھر بنانا بھی ہے۔ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام بخاری اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا مسجداً یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، کوئی شخص اس لیے مسجد بناتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، اس کے چہرے کی رضامندی کے لیے اللہ اسی وقت اس بندے کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من بنا مسجداً یصلی فیہ، جو شخص اس لیے مسجد بناتا ہے کہ اس میں لوگ نماز پڑھیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، اپنی چدراہٹ کے لیے نہیں، بن اللہ عز وجل لہ فی الجنت افضل منہ، اللہ اس کے اس گھر بنانے سے، اس مسجد بنانے سے بہتر اس کا گھر جنت میں بناتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت خوبصورت بنائے گا تو تب اس کا گھر جنت میں بنے گا؟ نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، جس نے اللہ کی رضا سے، من بنا مسجدا للہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، کتنی؟ قطات، یہ چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، عام چڑیا سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، کہا او اصغرا، یا اس سے بھی چھوٹا، یعنی اس چڑیا کے گھونسلے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا گھر بھی جنت میں بنا دیں گے۔ اس کا مطلب ہے جو مسجد میں ایک دو اینٹیں لگاتا ہے، کچھ چیزیں بنا کے نمازیوں کی سہولت کے لیے کام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کی تعمیر، اس کی توسیع، اس کی حفاظت تو وہ کرتا ہے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں انسان کی اپنے رب سے ملاقات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد کی طرف وضو کر کے آتا ہے، اس کے ایک ایک قدم اٹھانے کے، ایک قدم اٹھا کے رکھتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اللہ اسے نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفظ ب27 درجہ، ایک شخص اکیلا نماز پڑھتا ہے اور ایک شخص مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھتا ہے، اکیلے نماز پڑھنے والے کی نماز سے 27 گنا زیادہ افضل نماز اس کی ہے جو نماز کو باجماعت ادا کرتا ہے۔ اب میں اپنے ہر بھائی، اپنے ہر بزرگ، اپنے ہر بیٹے سے یہ عرض کروں گا، کیا آپ کو ایک طرف 27 ملتے ہوں، ایک طرف ایک ملتا ہو تو کس کو لینا پسند کریں گے؟ یقینی بات ہے
دانائی اور عقل مندی یہ ہے کہ 27 کو قبول کیا جائے، لیکن ہم اتنے نادان ہیں کہ ہمیشہ نماز کو چھوڑ کے اکیلے جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، آپ نے فرمایا کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے صدقہ کرے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے نماز پڑھنی ہے، ہم اس کے لیے کیا صدقہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ مل کے نماز پڑھ لو، اس کی نماز با جماعت ہو جائے گی، تمہارا اس کے لیے صدقہ، اسے نماز با جماعت کا اجر مل جائے گا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنا، با جماعت پڑھنا عام نماز سے افضل ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ابو داود اسے اپنی کتاب سنن ابی داود میں لے کے آئے ہیں، کہا جس گاؤں یا بستی میں صرف 3 لوگ ہیں اور وہ نماز با جماعت قائم نہیں کرتے، اللہ شیطان کو ان پہ مسلط کر دیتا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز با جماعت کو ضروری سمجھو، کیونکہ بھیڑیا جو اپنے جھنڈ سے بھیڑ الگ ہوتی ہے اس پہ حملہ کرتا ہے، اس لیے اگر نماز با جماعت پڑھو گے تو اس کا اجر ہے۔ کتنا اجر ہے؟ آپ مسجد میں جائیں، اگر کوشش کر کے پہلی صف میں جاتے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا وعلی الصف الثانی، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری صف والے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف والوں پر۔ وہ پھر کھڑا ہوا، اس نے پھر عرض کیا وعلی الصف الثانی، کیا دوسری صف والوں پہ نہیں؟ آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف والوں پر۔ اس نے پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول دوسری صف والے؟ آپ نے فرمایا نعم وعلی الصف الثانی، دوسری صف والوں پہ بھی۔ تو اس لیے اگر ہم نماز پڑھیں تو مسجد میں جا کے پڑھیں، اور اگر ممکن ہے تو پہلی صف میں کھڑے ہو کے پڑھیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرشتوں کا درود کا سبب بنیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ مسجدوں میں نہیں جاتے، سستی کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا ارادہ یہ ہوا کہ میں حکم دوں کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، پھر اذان کا حکم دوں اور کسی شخص کو نماز کے لیے کھڑا کروں کہ تم جماعت کرواؤ، تو پھر اس کے بعد جو شخص نماز با جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوا، میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ اہمیت ہے مساجد کی۔ میرے بھائیو، مسجد کتنی عظیم چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک عورت صفائی کرتی تھی۔ ایک دن رسول اللہ نے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آتی، لوگوں نے عرض کیا وہ تو فوت ہو گئی ہے، ہم نے اسے دفن کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں جو اس کی اہمیت تھی تمہیں اندازہ ہی نہیں، مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو، میں اس کا جنازہ پڑھتا ہوں۔ مسجد میں صفائی کرنے والی کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے اپنے 2 پاکیزہ اور مقدس نبیوں کو حکم دیا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل کو، طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، آپ اس گھر کو پاک کیجئے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے، والرکع السجود رکوع اور سجدے کرنے والوں کے۔ ایک مقام پہ فرمایا طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، آپ
پاک کیجئے، اس مسجد کو صاف ستھرا کیجئے، اس کی صفائی کرنا انبیاء کو حکم دیا گیا۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع اور سجدے کرنے والے۔ لیکن یاد رکھیں وہ تو بیت اللہ کے لیے تھی، عام مسجد میں نماز کے لیے صفائی کرنا، اسے صاف ستھرا رکھنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی داڑھی میں کوئی تنکا نما کوئی چیز تھی، ایک شخص نے وہ پکڑ کے مسجد میں پھینک دیا، آپ نے فوراً اٹھایا اور اپنی پاکٹ میں ڈال لیا۔ اس نے تعجب کیا، کہا یہ کیوں جی؟ آپ نے فرمایا جو میری داڑھی میں تمہیں چیز اچھی نہیں لگی، اللہ کے گھر میں وہ اچھی لگے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدیں اس لیے بنتی ہیں کہ وہاں نماز کو ادا کیا جائے۔ مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ اور مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ وہاں اعتکاف کیا جائے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ کی مسجدیں اس لیے بنتی ہیں، یہ لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں بنتی، یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں بنتی، یہ ایک دوسرے کے مسلک پہ کیچڑ اچھاڑنے کے لیے نہیں بنتی، یہ ایک دوسرے کی تذلیل کرنے کے لیے نہیں بنتی، یہ مسجدیں اللہ کے لیے بنتی ہیں، مسجدیں کسی کی ٹھیکیداری میں نہیں ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور مسجد کی اہمیت اس حدیث سے آخر میں عرض کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کوئی قوم اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت، واعظ و نصیحت درس دیتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ کی طرف سے ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت ان پہ ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے دیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اپنے پاس جو فرشتے ہیں ان میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسجدیں بنانے، مسجدوں میں ان کے آداب کے مطابق عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔